بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ دانیہ ملک، عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم، جن کو دانیہ شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی اصلیت آج کھل کر سامنے آ گئی۔ عامر لیاقت حسین صاحب میں نہیں بلکہ ان کی جائیداد میں کس حد تک ان کو انٹرسٹ تھا اور ابھی بھی ہے، یہ آج عیاں ہو گیا ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال 9 تاریخ کو ہوا اور یہ جو خبر تھی نا، یہ پورے پاکستانیوں کے لیے ایک ایسے صدمے سے دوچار کر گئی تھی کہ آج تک لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ عامر لیاقت حسین صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہر انسان جو عامر لیاقت حسین صاحب کو پسند کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، ان کے حوالے سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا، ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا، افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن جناب یہ خاتون جو آج عامر لیاقت حسین صاحب کی جائیداد کی دعویدار بن کر نکل کر سامنے آئی ہیں، جن کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، جو اب حقیقی طور پر یہ سمجھ رہی ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جائیداد کی اصل حقدار یہ خود ہیں، اور اس کا اظہار وہ کر رہی ہیں باقاعدہ طور پر۔ پہلے تو انہوں نے عدت کا ڈرامہ کیا، عدت گزارنے کا ڈرامہ کیا، عدت میں رہنے کا ڈرامہ کیا، لیکن اب واقعی میں ان کی اصلیت کھل گئی اور یہ چاہتی ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو جائیداد ہے وہ ان کے بچوں میں منتقل ہونے کے بجائے ان کے پاس آ جائے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب آپ عدت میں ہے نا، عامر لیاقت حسین صاحب 9 جون کو انتقال کر گئے تھے، اور جب یہ خبر آئی تھی تو یقین جانیے جس دن یہ خبر آئی، دانیہ شاہ اس سے پہلے ہر یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے عامر لیاقت حسین صاحب کے دامن پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے جانے والے پرائیویٹ لمحات کی ویڈیوز لیک کی تھی۔ یہ وہ خاتون ہے، اور یہ خاتون ہمارے معاشرے میں یقین جانیے ایک بدنما داغ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب نشئی تھے، عامر لیاقت حسین صاحب شرابی تھے، یہ تمام الزامات کوئی اور نہیں لگاتا تھا بلکہ یہ خود لگاتی تھی، کوئی اور نہیں لگاتا تھا، اور یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے لگائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج انہی یوٹیوبرز کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمام یوٹیوبرز کی جو سمپتھیز ہیں نا، جو معاملات ہیں، جو ہمدردیاں، وہ عامر لیاقت حسین، ان کے بچوں اور ان کی پہلی بیگم کے ساتھ۔ اب ہوا کیا جناب، عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال والے دن انہوں نے ایک ٹک ٹاک بنایا، اور یہ ٹک ٹاک جو بنایا تھا نا، یہ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ، لپسٹک کے ساتھ، فل میک اپ کے ساتھ، اور ٹک ٹاک کیا تھا، کنڈولنس کا، تعزیت کا۔ یہ تعزیت جو ان کے اپنے شوہر کی موت کے حوالے سے تھی، اس پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ بھی دائر کیا تھا اور کہا تھا 11 کروڑ پہ مجھے حق مہر کی رقم چاہیے، 11 یا 13 کروڑ روپے غالباً۔ ٹھیک ہے جناب، اب یہ آگے بڑھتے ہیں۔ جب ان کو لان تان پڑی نا، ان کو گالیاں پڑی چاروں جگہ سے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی دنیا نا مجھے بہت زیادہ کوس رہی ہے، کیونکہ عامر لیاقت حسین صاحب کو 50 سالوں میں سب سے زیادہ جو اذیت ناک دن دیکھنے پڑے تھے وہ اس 18 سالہ دوشیزہ کی وجہ سے دیکھنے کو ملے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب ٹوٹ گئے تھے جب ان کی برہنہ ویڈیوز نکل کر سامنے آئی تھی، اور وہ کسی اور نے نہیں، انہوں نے لیک کی تھی۔ اب جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی ابھی آپ کو جائیداد میں حصہ چاہیے، حصہ لینا ہے، تو آپ یہ بولیں کہ بھائی میں تو عدت میں ہوں۔ اگلے دن ان کو خیال آیا کہ بھائی ان کو عدت گزارنی ہے، اس کے بعد وہ عدت میں بیٹھ گئی۔ اب جب وہ عدت میں بیٹھی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کا معاملہ، عامر لیاقت حسین صاحب کی دیگر چیزوں کا معاملہ، وجہ موت تلاش کرنے کا معاملہ، پوسٹ مارٹم کرنے کا معاملہ، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن عدت میں بیٹھے ہوئے ان کی انسٹاگرام آفیشیل جو ان کا انسٹاگرام ہے، وہاں سے ایک ویڈیو نکل کر سامنے آتی ہے، جو ویڈیو کی آواز جو ہے وہ ان کی تو نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر ان کی والدہ کی ہو سکتی ہے یا کسی اور جاننے والے کی ہو سکتی ہے، اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی موت سے 4 دن پہلے یا 4 یا 6 دن پہلے جناب یہ عامر لیاقت حسین صاحب نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور عامر لیاقت حسین صاحب نے کہا تھا میرا گھر کا دروازے کھلے ہوئے، جب چاہو آ جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جب چاہو آ جاؤ، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعویٰ سچا بھی ہے دانیہ ملک صاحبہ کا، تو دانیہ ملک کے پاس 4 دن تو تھے نا، وہ تنسیخ نکاح کا جو دعویٰ انہوں نے دائر کیا تھا اس کو واپس لینے کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ وکیل کو بولتے ہیں جناب میرے کیس کو جناب واپس کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو واپس جاتا ہوں۔ اور عامر لیاقت حسین صاحب
جو ہر چیز کا برملا اظہار کرنے کی مطلب ان کا معاملہ تھا کہ وہ ہر چیز کا برملا اظہار کر دیا کرتے تھے, ذرا دیر نہیں لگاتے. تو انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بولا. ان کے پرسنل ذاتی ملازم, ان کے ڈرائیور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے ایک دن پہلے تک وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اس وقت تک تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کا دکھ ان کو تھا اس وجہ سے وہ رو رہے تھے. اور ان کی والدہ یعنی دانیہ ملک کی والدہ یہ بات بولتی ہیں, آپ یہ سوچئے سمجھیے اس بات کو کہ انسان کی نا اصل اخلاق, اس کے اقدار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ یار اس کو کچھ ملنے والا ہے. اب وہ کس طرح سے ملنے والا ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں, انسان کو پتہ چلتا ہے اس وقت. ان کی والدہ یہ بات بولتی ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی زندگی کے اندر ہوش و حواس کے اندر یہ بات کہہ دی تھی کہ بشرا بیگم جو کہ ان کی پہلی بیوی ہے ان کو طلاق ہو گئی, جتنا جو کچھ دینا تھا دے دیا. دوسری بیگم طوبہ انور, ان کو بھی جتنا کچھ دینا تھا دے دیا. بچوں احمد اور دعا, ان کو جو پراپرٹی میں سے حصہ دینا تھا دے دیا. اب جو کچھ میرے پاس ہے نا یہ عامر لیاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت تک یہ بول دیا تھا کہ میرے کفن دفن کا معاملہ رمضان چھیپا صاحب کریں گے, عبداللہ شاہ غازی کے پہلو میں مجھے دفن کیا جانا چاہیے. لیکن کبھی انہوں نے یہ برملا آگے یہ نہیں بولا کسی بھی انٹرویو میں کہ میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے اب اس کی حقدار صرف اور صرف یہ. بلکہ عامر لیاقت حسین صاحب نے تو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ طوبہ انور بھی میری بیگم ہے, اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو دروازے کھلے ہیں, لیکن ہاں یہ کہیں نہیں جائے گی, یعنی دانیہ ملک کہیں نہیں جائے گی. تو جب یہ بات عامر لیاقت حسین صاحب اپنے زندگی میں جیتے جی ہوش و حواس میں یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ طوبہ انور میری بھی بیگم ہے, جب آنا چاہیں آ سکتی ہیں, تو پراپرٹی میں حصے کی بات انہوں نے کس سے کیوں کیسے اور کب کر دی ہوگی؟ یہ دانیہ ملک صاحبہ کی والدہ بول رہی ہیں. یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جو عامر لیاقت حسین صاحب پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے اور آج اسی میڈیا کو گالیاں دے رہا ہے. کہہ رہے ہیں میڈیا نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. وہی میڈیا جس نے دانیہ ملک, جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اس کو ایک سٹار بنا دیا عامر لیاقت حسین صاحب کی شادی کی وجہ سے, ان سے شادی کی. ورنہ اس بندی کو, اس کے ٹک ٹاکس کو, اس کے انسٹاگرام کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. لیکن عامر لیاقت حسین صاحب سے شادی کے بعد اس کو پاپولیرٹی ملی, پبلسٹی ملی, اور آج اس کی نظریں دعا اور احمد کے حق پر ہیں. جو ان کا حق ہے اپنے باپ کی پراپرٹی پہ, اس پر اس کی نظریں. یہ لوگ پیسے کے پجاری ہیں اور کسی چیز کے نہیں. عدت میں بیٹھ کے اس کو یہ خیال آ گیا کہ جناب میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی. جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.